اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. تو اب ہم ایک نقشہ کھینچتے ہیں جنت کا، بغور سنیں اور اس کو مزہ لیتے ہوئے سنیں اور اس مزے کو حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ اٹھیں. جب ہم یہاں سے اٹھیں تو انشاءاللہ ہماری فکریں اس مزوں کو لینے کی ہو. ساری دنیا کی فکریں ہم پیچھے ڈال دیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر ہمارے دلوں پر غالب ہو انشاءاللہ. پہلی بات تو جب جنت میں جائیں گے قیامت کرنے، سیدھے جنت میں انٹری کے ساتھ اپنا اس درس کا آغاز کرتے ہیں. جنت میں ویلکم کیا جائے گا جنتیوں کو. ویلکم کیسے؟ جنت قریب لائی جائے گی، جنتیوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جنت قریب آ جائے گی. وہ بس قدم اٹھا کے اس میں رکھنے کی اتنی ہی زحمت ہوگی جنتیوں کو. لیکن جہنمیوں کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، گھسیٹ کر مار کر فرشتے ان کو لے جائے جائیں گے. یہاں پہ ہم جہنمیوں کا ذکر نہیں کریں گے ورنہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. جنتیوں کا ذکر کریں گے. جنت قریب لائی جائے گی. پھر اس میں جو استقبال ہوگا وہ سلام کے ساتھ ہوگا، VIP ٹریٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جنت میں انٹری ہونے کے بعد جیسے دروازے پہ سلام، ہر جگہ سلام سلام، فرشتے سلام بھیجتے رہیں گے. تو جیسے جنت میں انٹری ہوگی تو وہاں پہ بلو ویل جو مچھلی ہے، مچھلی کی کلیجی، ویلکم ڈرنکس کے ساتھ ساتھ ویلکم ٹریٹ ہوگا مچھلی کی، بلو ویل کی مچھلی کی کلیجی، بلو ویل کی کلیجی ہوگی. اور اس کے بعد دوسرا کھانا ہوگا بیل کا گوشت، ان کو کھلایا جائے گا. یہ جنت میں جو ویلکم ٹریٹس ہے. ٹھیک ہے، اور جنت میں جو ہمارا گھر ہے ہوگا انشاءاللہ، ہمارا محل ہوگا، ہمارا گھر ہوگا، ہمارا خیمہ ہوگا، وہ الہام ہوگا. یعنی دنیا میں جیسے ہم اپنے نیٹیو پلیسز میں اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بھائی وہ گلی کراس کرو، ادھر لین ہے، اس کے چورستہ کراس کرو، نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم سیدھا سیدھا چلے جاتے ہیں. اندھوں کو بھی پتہ ہو جاتا ہے نا کہ راستہ اپنے گھر کا. تو ویسے جنت میں جو ہمارا محل ہے، جو ہمارے نام سے بنایا گیا ہے، وہ ہمارے اندر الہام ہوگا. ہم ڈائریکٹ ادھر چلے جائیں گے. فرشتوں کو بتانے کی زحمت نہیں ہوگی، ہمیں فکر کرنے کی زحمت نہیں ہوگی کہ بھائی کون سا گھر ہے، کدھر جائے، کون سا. الہام ہو جائے گا، ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہر جنتی اپنے جنت کا گھر پہچان لے گا. اس کے بعد انسان جائے گا پہلے اللہ کی رضا کے ساتھ. جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ فرسٹ جو جنت میں جانے کا سبب ہی ہے اللہ کی رضا. اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہر کام کرے دنیا میں. جب اللہ کی رضا ہمارے ہر کام میں شامل ہوگی تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے. ارے بھائی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا اگر میں یہ غلط کروں، تو پھر وہ سیدھا کام کرنے لگیں گے. ارے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، تو پھر وہ ہم صحیح کام کرنے لگیں گے. تو رضا بہت ضروری ہے. زندگی میں اللہ کی رضا کو اپنا وہ اوڑھنا بچھونا بنا لے ہر کام میں. جنت میں ابتدا اللہ کی رضا کے ساتھ، یعنی انٹری اللہ کی رضا کے ساتھ. پھر جنت میں جو آخری نعمت ملنے والی ہے، جو آخری نعمت، ساری نعمتیں ملنے کے بعد آخری نعمت جو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ہم دیدار کریں گے. ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. یہ تو پہلی اور آخری نعمتیں ہیں جنت کی. دوسری یعنی آخری تو نہیں ہے، وہ نعمتیں تو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے جب انہوں نے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی کی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، مطلب ان آنکھوں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ابھی چاند کو دیکھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں چاند کو ہم دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہو، مشکل ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں مشکل نہیں ہوتی، آرام سے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح تم جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے. ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. اچھا، ایک اور ریوارڈ ہوگا. جیسے ہمیں دنیا میں خواہشات ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. جیسے ہم مدینہ جاتے ہیں
گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، تو یہ دل میں ہر وقت خواہش ہوتی ہے، جتنے بھی بار جاؤ ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ہوں گے، کیسے دکھتے تھے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کاش ان کی صحبت نصیب ہو جائے، کاش ہم ان سے ملاقات کریں، کاش ہم ان سے بات کریں۔ تو یہ نعمت ہوگی کہ رسولوں سے ملاقات ہوگی وہاں پر، تمام رسولوں سے۔ اور ہماری خواہش یہ بھی ہوتی ہوگی کہ صحابہ کرام نے کیسے جد و جہد کیا، اسٹرگل کیا، اور ہر دور میں جو نبی کے ساتھی تھے انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی، کیسے تھے ہوں گے، کیسے دکھتے تھے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام یا پھر وہ سارے لوگ جنہوں نے جد و جہد کیا، کوششیں کی، ان سب سے ملاقاتیں ہوں گی جنت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب کریں یہ ملاقات سب سے، ٹھیک ہے، سب سے تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ۔ اور اچھا، جب جنت میں ویلکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ سے ہم راضی ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ رضوان من اللہ اکبر، جو اللہ کی رضا ہے وہ بڑی رضا ہے، وہ رضا کے تحت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ پھر مطلب سارے لوگ جو دنیا میں گزر چکے ہیں اور جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان سب کا ہم دیدار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی جب ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نظر آ جائیں گے تو پھر مطلب ویسے دنیا میں ہی جو ادنا سی خوبصورتی ہوتی ہے تو ہماری پلکیں جھپکتی نہیں ہیں، دیکھتے رہتے، تو وہ تو اللہ کا دیدار ہے، تو ٹکٹکی لگا کر وہاں پر دیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔